انتظام کرتے. کہیں سے اگر بچوں کے بھوکے رونے کی آواز آتی تو آپ خود اپنے بیت المال میں آ کر کھانا بناتے, روٹیاں بناتے, بچوں کو کھانا کھلاتے. ایک دن عادت کے مطابق خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے, ساتھ میں آپ کا غلام بھی تھا. آپ نے گشت کرتے کرتے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے ایک آواز سنی. وہ آواز کیا تھی؟ ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی, اے میری بیٹی کیا دودھ دو لیا ہے؟ کہا ہاں ماں دودھ دو لیا ہے. تو کہا پھر ایسا کر, صبح ہونے سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ملا دے. اللہ کرے یہ جملہ آپ کے دل پہ اثر کر جائے اور یہ جملہ آپ اپنے گھروں میں بھی جا کے بتائیں. خاتون نے کہا بچی دودھ میں پانی ملا دے. تو خاتون سے اس کی صاحبزادی, اس کی لڑکی کہتی ہے میری ماں عمر ابن خطاب کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے. تو ماں نے کہا بیٹی عمر کوئی دیکھ رہا ہے؟ عمر اس وقت دیکھ تو نہیں رہا ہے. تو بیٹی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. جیسے ہی یہ جملے حضرت عمر فاروق اعظم کے کانوں میں ٹکرائے, آپ دروازے پہ ٹھہر جاتے ہیں, اس دروازے کو تک لیتے ہیں, نشان لگا دیتے ہیں, فوراً اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. اچھا ہم لوگ بھی شادی بیاہ کرتے ہیں, ہم لوگوں کی شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہے. اگر ہمیں اللہ نے مال دے دیا ہے تو ہم اپنے عزیزوں سے, اپنے احباب سے کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہے, کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی رشتہ بتائیں گے. جب وہ کہتا ہے بتائیں گے تو ہم ایک جملہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ بھائی رشتہ تو بتانا مگر ہماری لیول کا بتانا, ہماری کیٹیگری کا بتانا, ہمارے برابر کا بتانا. آپ کو تو معلوم ہے ہمارے بڑے بیٹے کو 4 ویلر ملی تھی, ہم نے تو مانگی نہیں. ہم برابری دیکھتے ہیں, ہم اپنی کیٹیگری دیکھتے ہیں. کہا ہماری لیول کا ہونا چاہیے, جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو 4 چیزیں دیکھتے ہیں. اول لڑکی کا نسب دیکھتے ہیں کہ یہ کس قبیلے سے ہے, یہ کس خاندان سے ہے, اس کا نسب کیا ہے. دوسرا اس کی دولت دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں دولت ہے یا نہیں ہے, 4 مہمان پہنچیں گے یہ کھلا پائے گا نہیں کھلا پائے گا. تیسرا اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, لڑکی حسین ہے یا نہیں ہے. چوتھا مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگ اس کی دینداری دیکھتے ہیں. کہا جو چوتھے نمبر پہ ہیں وہی کامیاب ہیں. لوگ جو دینداری دیکھ کے شادی کرتے ہیں, اگر لڑکی بدصورت ہے اور اگر سیرت کی اچھی ہے تو آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گی, اور لڑکی اگر صورت کی اچھی ہے اور صورت کی سیرت کی گندی ہے تو پھر آپ کی خوشگوار زندگی کو جہنم بنا کے رکھے. تو میرے بھائیوں, تو حضرت عمر فاروق اعظم یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے. یہ کسی گاؤں کے چودھری کا نام نہیں, یہ کسی شہر کے ودھائک کے MP کا نام نہیں, یہ کسی ملک کے بادشاہ کا نام بھی نہیں ہے. عمر ابن خطاب وہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں. آپ کی زبان میں کہہ دوں تو آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم. اور شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جہاں پہ نیک لوگوں کی باتیں ہوا کریں وہاں پر میرے عمر کی بھی باتیں کیا کرو. یہ شان میں حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر گیا اس راستے سے شیطان نہیں یار ہم کیا ہیں, ہمیں تو دیکھ کے کتا تک راستہ نہیں بدلتا. یہ عمر کی شان ہے کہ شیطان راستہ بدل دیتا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل کہتے یا رسول اللہ میں نوح پیغمبر کی اتنی عمر لے کر آؤں اور آپ کے عمر کی شان بیان کروں, میری زندگی ختم ہو جائے گی, آپ کے عمر کی شان ختم نہیں ہوگی. یہ عمر فاروق اعظم ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ گھر سے آواز آتی ہے, ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. کہا عمر فاروق کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملاتے. تو کہا عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے. کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم تو اتنا بڑا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا حبیب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کا حبیب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. کاش ہم بھی اگر کوئی گناہ کریں تو ایسے وقت میں میرے دل میں بھی خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ دل میں خیال آ گیا یار, جب اب میں اشارے سے بات کروں گا, جب قوم بنی اسرائیل کے فاسقوں
حبیب کی امتی کی توبہ کیوں نہیں قبول کر سکتا؟ اللہ کاش ہم بھی گناہ کریں تو میرے دل میں خیال آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے. تو آپ نے گھر کی چوکھٹ پہ دروازے پہ نشان لگا دیا. صبح ہوئی، دربار لگا، سپاہیوں کو بلایا، نشاندہی فرمائی مدینہ منورہ کی، فلاں فلاں گلی کے فلاں دروازے پہ جانا، وہاں گھر کے اندر جتنے افراد ہوں سب کے وہ پکڑ کے میرے پاس لانا. سپاہی گئے، گھر کے اندر 2 ہی افراد تھے، ایک ماں اور ایک بیٹی. حضرت عمر فاروق اعظم کے دربار میں دونوں ماں بیٹی پہنچی. خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رات میں یہ کون کہہ رہا تھا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو؟ تو ماں بولی حضور یہ غلطی ہم سے ہوئی. تو کہا یہ کون کہہ رہا تھا عمر فاروق نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے؟ تو لڑکی نے کہا حضور یہ ہم نے کہا تھا. تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ کیا عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے؟ ماں نے کہا حضور یہ جرم ہم سے ہوا. کہا یہ کس نے کہا تھا؟ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. بیٹی نے کہا یہ جملہ ہم نے کہا تھا. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلایا. حضرت دیکھیں میں جہاں پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ ذہن و فکر کو حاضر کریں. فوراً آپ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلایا. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا میرے بیٹے عاصم اپنا نکاح اس شہزادی سے کر لو. ایک دودھ بیچنے والی کے ساتھ میں کس کا نکاح؟ عمر فاروق اعظم جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، جن کی شکل کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، جن کی تعریف حضرت جبریل 1000 سال تک کرے مگر تعریف ختم نہ ہو، جن کے بارے میں کریم نبی نے فرمایا جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی میری عمر کی نیکیاں ہیں. کہا جہاں نیک لوگوں کی باتیں ہوں وہاں میرے عمر کی باتیں کیا. ہم تو کیا ہے پتی نہ پتی کے شوربہ، پھر بھی ہم پھول کے گلگلہ کہ ہماری کیٹاگری کا ہونا چاہیے، ہماری لیبل کا ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی ہماری برابری کا ہونا چاہیے. عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، بیٹے کی شادی ایک دودھ بیچنے والی عورت کی بیٹی سے. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عاصم کا نکاح کر دیا. جو ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں. آخر یہ عمر بن عبد العزیز ہیں کون؟ آخر یہ فیض آیا کہاں سے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کی شادی اسی لڑکی سے کی. کہا یہ رب سے بہت ڈرتی ہے، کہا یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے یہ جس گھر میں جائے گی اس گھر کو جنت کا نقشہ بنا دے گی. تو حضرات محترم شادی ہو گئی. جب دونوں میاں بیوی کا ملان ہوا، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد جب ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، اسی بچی کی جوان ہونے کے بعد جب شادی ہوئی پھر اس بچی کے شکم سے جو بیٹا پیدا ہوا دنیا اسی کو حضرت عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عاصم، ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی ماں ہے. یہ فیض حضرت عمر فاروق اعظم کو، حضرت عمر بن عبد العزیز کو حضرت عمر فاروق اعظم کی خون سے ملا تھا. جو شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. حضرات محترم یہ شان ہے. ہم جب اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. آئیے میں اور آپ کو بتاؤں کس طریقے سے